اس کے بعد جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے بعد کہا وددت لو انا رأینا اخواننا. میرے بھائی دھیان سے سنیے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا وددت, میری یہ خواہش ہے, میری یہ آرزو ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا. صحابہ کرام کہنے لگے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یأتوا بعد, تم میرے صحابی ہو, تم میرے ساتھی ہو, ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے. میرے بھائی حدیث تھوڑی سی طویل ہے, جو الفاظ اب تک بتائے ہیں ان کے اوپر غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم میرے صحابی ہو, میرے ساتھی ہو, ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی بھائی میں بہت فرق ہے. یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے, لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آسمان و زمین کا فرق ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے امتی بھائیوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے, اس سے بھی بڑا فرق ہے. لیکن آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو میرے بعد میں آئیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے ہیں. میرے بھائی قرآن پاک نے بار بار انبیاء کرام کو ان کے امتیوں کا بھائی کہا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے عاد کی طرف, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کے بھائی نوح کو بھیجا. لوط علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی لوط کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کے بھائی ابراہیم کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام. تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے. اب صحابہ اکرام کیا کہنے لگے؟ صحابہ اکرام نے کہا, یہ الفاظ غور سے سنیے گا میرے بھائی, عقائد کی اصلاح کریں. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, دنیا میں اب بھی موجود ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں, ہر امتی کے اوپر آپ کی نگاہ ہے, وہ مسلم شریف کی حدیث کے صحابہ اکرام کی الفاظ غور سے سنیں جو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کیف تعرف من لم یأت من امتک, قیامت کے روز آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے؟ میرے بھائی غور کریں, اگر صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے. اگر صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں, پھر وہ یہ نہ کہتے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے. اگر صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوں گے, تو وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو آپ کے چلے جانے کے بعد میں آئیں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ وہی تھا جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے. صحابہ اکرام کا عقیدہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا تھا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہ آسمان والوں میں زمین والوں میں عالم الغیب ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے. حتیٰ کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں, جن عالم الغیب نہیں ہیں, انسان عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. فرشتوں کو
انہی غیبی باتوں کا علم ہے جو اللہ تبارک تعالی نے بتا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف انہی غیبی باتوں کا علم ہے جو اللہ نے بتا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، آپ حاضر و ناظر ہوتے، آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہوتے، تو آپ صحابہ کرام سے کہتے یہ تم نے کون سی بات کر دی ہے؟ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے کہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا جو میرے چلے جانے کے بعد میں آئیں گے؟ آپ ان کو ڈانٹتے، ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے، لیکن نہیں، ان کا عقیدہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس لیے آپ نے ان کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی بلکہ اس عقیدے کو برقرار رکھا، اور آگے سے یہ کہا میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کہیں پہ کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں، ایسے گھوڑے جو مکمل طور پہ کالے ہوں، الف سے لے کے یہ تک کالے، ان کا جسم مکمل طور پہ کیا ہے؟ کالا ہے، ایسے گھوڑے کہیں پہ کھڑے ہیں، ان گھوڑوں میں کسی کا ایسا ایک گھوڑا کھڑا ہو جو پنج کلیان ہو، یعنی کہ جس کی پیشانی چہرہ سفید ہو، جس کے ہاتھ سفید ہوں، جس کے پاؤں سفید ہوں۔ اب یہ ایک گھوڑا ان گھوڑوں میں کھڑا ہے جو مکمل طور پہ کالے ہیں، لیکن یہ گھوڑا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس کی پیشانی چمک رہی ہے، سفید ہے، اس کے ہاتھ چمک رہے ہیں، سفید ہیں، اس کے پاؤں چمک رہے ہیں، سفید ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے یہ بتاؤ اس گھوڑے کے مالک کو اپنا گھوڑا پہچاننے میں کوئی مشکل پیش آئے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں میرے امتی جب قیامت کے روز آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور وضو کی ان علامات کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ میرے بھائیوں کیسے پہچانیں گے؟ وضو کی وجہ سے۔ کیا آپ نے کہا ہے میں عالم الغیب ہوں میں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں تو حاضر ناظر ہوں میں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں فوت ہونے کے بعد بھی دنیا میں موجود ہوں گا، ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں گا، میں پہچان لوں گا؟ کیا آپ نے کہا کہ میں دنیا میں تمہیں وضو کرتا ہوا دیکھتا رہوں گا، میں تمہیں پہچان لوں گا؟ نہیں، فرمایا تمہیں ایسے پہچانوں گا کہ جب تم قیامت کے روز آؤ گے تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میرے بھائی اگر یہ بات مکمل سمجھ میں نہیں آئی تو مزید سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انا فرطکم علی الحوض، حوض کے اوپر میں تمہارا استقبال کروں گا، حوض کے اوپر میں تم سے پہلے موجود ہوں گا، حوض کے اوپر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ فرمایا الا لیزادن رجال عن حوضی کما یزاد البعیر الضال، کہ فرمایا میں حوض کے اوپر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ میری جانب بڑھیں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، میری طرف آنے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی جیسے تم میں سے کسی کے پانی کا حوض ہو جس کے اوپر وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہو، پانی پلاتے پلاتے کسی اور کا اونٹ آ جائے تو وہ اس کو دور کر دیتا ہے، پرے دھکیل دیتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی چند لوگوں کو جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے پرے دھکیل دیا جائے گا، میری جانب آنے نہیں دیا جائے گا، میں آواز دوں گا الا ہلمو، آؤ آگے آؤ آگے آؤ، میری جانب آؤ، لیکن مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا اضافے کیے، کیا کیا نئے کام کیے۔ میرے بھائی غور کریں، عقیدے کی اصلاح کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کبھی بھی ان کو نہ بلاتے جن کو پیچھے ہٹا دیا گیا تھا، آپ جان جاتے کہ اگرچہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لیکن یہ بدعتی لوگ ہیں، اگرچہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں لیکن یہ مرتد لوگ ہیں۔ نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے ان کے وعدے دی، حالانکہ ان کو ہٹایا گیا، ان کو دور کر دیا گیا، ان کو پرے دھکیل دیا گیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں آؤ میری جانب آؤ میری جانب آؤ۔ تب آپ کو فرشتوں نے کہا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ
نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا۔ میرے بھائی انصاف کریں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ لوگ جو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ کئی ایک واقعات لے کے آتے ہیں جن واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں قبل از وقت بتا دیں۔ میرے بھائی ان واقعات کے اوپر ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ آپ نے کئی باتیں ایسی بتائیں جو بعد میں ہوئی، قبل از وقت بتا دیں۔ یہی ایک بات لے لیں جو بھی میں نے حدیث سنائی ہے، یہ واقعہ کب ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا۔ یہ حوض کا واقعہ کب ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا، آپ نے پہلے سے بتا دیا۔ یہ غیبی بات ہے، لیکن میرے بھائی آپ اس کے اوپر حیران کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، یقیناً آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں اور آپ نے امت تک منتقل کر دیں، لیکن کئی غیبی باتیں بتانے سے آپ عالم الغیب نہیں ہو گئے۔ چند ایک غیبی باتیں معلوم ہو جانے سے کوئی عالم الغیب نہیں ہو جایا کرتا۔ عالم الغیب وہ ہے جس کا علم غیر محدود ہے، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی عالم الغیب صرف رب العالمین ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی غیبی باتیں معلوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی میرا آج کا موضوع کیا ہے؟ وضو۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ وضو کے نشانی سے پہچانا کہ وضو کے عادات چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو آپ بیمار ہوں یا سردی کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، وضو اچھی طرح کریں، آپ کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، تاکہ قیامت کے روز وضو کے عادات چمک رہے ہوں۔ یہ دنیاوی تکلیف عارضی تکلیف ہے، دنیاوی پریشانی عارضی پریشانی ہے، مسئلہ اس زندگی کا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔